بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز تراویح کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ عورتیں اپنے گھروں میں تراویح کی نماز کیسے پڑھیں اور اس کی نیت کیسے کریں اور اس میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ اللہ عز و جل نے اس امت محمدیہ پر اپنے بے پناہ احسانات میں سے ایک احسان رمضان المبارک کی صورت میں بھی فرمایا، اور پھر اس ایک احسان میں اللہ جل جلالہ کے ان گنت احسانات اور انعامات چھپے ہوئے ہیں، جن کا شمار ہم جیسے ضعفاء کے بس سے باہر ہے۔ قرآن کریم میں ہی گواہی ہے، اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو تو تم نہیں گن سکتے۔ عجیب بابرکت و باعظمت مہینہ ہے، گویا عالم روحانیت کا موسم بہار ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ کتنے خوش بخت و خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک میں اپنی زندگی کے لمحات کو قیمتی بنا لیتے ہیں اور کثرت عبادت و تلاوت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں دن کا روزہ فرض اور رات کی تراویح مسنون ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد منقول ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دن کے روزہ کو فرض اور رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا۔ ایک اور روایت میں ہے، میں نے اس کے قیام تراویح کو تمہارے لیے سنت بنایا ہے۔ تراویح ترویحات کی جمع ہے اور ترویحات ایک دفعہ آرام کرنے کو کہتے ہیں، یعنی اطمینان سے پڑھی جانے والی نماز۔ ہر 4 رکعات کو ایک تراویح کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں تراویح وہ نماز ہے جو سنت موقدہ ہے اور رمضان المبارک کی راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد سے صبح صادق کے درمیان پڑھی جاتی ہے۔ عام رواج اور معمول عشاء کے بعد متصل پڑھنے کا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک رات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں تراویح نماز پڑھی تو لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی رات نماز پڑھی تو اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ پھر تیسری یا چوتھی رات بھی اکٹھے ہوئے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف تشریف نہ لائے۔ جب صبح ہوئی تو فرمایا کہ میں نے تمہارا شوق دیکھا اور میں اس اندیشہ سے نہ آیا کہ کہیں یہ نماز تراویح تم پر رمضان میں فرض نہ کر دی جائے۔ اور امام عسقلانی نے التلخیص میں بیان کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو 2 راتیں 20 رکعت نماز تراویح پڑھائیں۔ جب تیسری رات لوگ پھر جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف حجرہ مبارک سے باہر تشریف نہیں لائے۔ پھر صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اندیشہ ہوا کہ نماز تراویح تم پر فرض کر دی جائے گی لیکن تم اس کی طاقت نہ رکھو گی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا تاکیدی حکم دیا، لہٰذا ان کا کیا ہوا عمل بھی خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مانند ہے اور ان کی اطاعت بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی اطاعت ہے۔ لہٰذا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود خلیفہ راشد 10 مبشرہ میں سے ایک اور بہت بڑے فضائل کے حامل ہیں، انہوں نے جلیل القدر فقہا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں رمضان المبارک میں باجماعت تراویح کا اہتمام کروایا تو سب نے اس کی تحسین کی، کسی ایک نے بھی نکیر نہیں کی۔ اس لیے تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں داخلی اور خارجی فتنوں کی کثرت اور مدت خلافت کی بنا پر اس سنت عظیمہ کے قیام کا موقع نہ مل سکا، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس سنت کو، جو عارض کی بنا پر موقوف تھی لیکن اب وہ عارض چونکہ باقی نہیں رہا تھا، اس سنت کو جاری فرما دیا۔ حضرت عبد الرحمن
بن عبدالقاری روایت کرتے ہیں، میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات مسجد کی طرف نکلا تو لوگ متفرق تھے، کوئی تنہا نماز پڑھ رہا اور کسی کی اقتداء میں ایک گروہ نماز پڑھ رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے خیال میں انہیں ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو اچھا ہوگا۔ بس آپ رضی اللہ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے سب کو جمع کر دیا۔ پھر میں ایک اور رات ان کے ساتھ نکلا اور لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھ کر فرمایا، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، اور جو لوگ اس نماز تراویح سے سو رہے ہیں وہ نماز ادا کرنے والوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ اور اس سے ان کی مراد وہ لوگ تھے جو رات کو جلدی سو کر رات کے پچھلے پہر میں نماز ادا کرتے تھے، اور تراویح ادا کرنے والے لوگ رات کے پہلے پہر میں نماز ادا کرتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مرد حضرات تو مساجد چلے جاتے ہیں جہاں پر باقاعدہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، لیکن خواتین گھر کے اندر اس نماز کو کس طریقے سے پڑھیں، اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس نماز کی نیت کیسے کریں؟ سب سے پہلے تو ہم عشاء کے 4 فرض پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز کے 4 فرض پڑھنے کے بعد پھر ہم 2 سنت موقدہ سنت ادا کریں گے۔ اس کے بعد وتر نہیں پڑھیں گے، پھر 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کی جائے گی، اور وہ 20 رکعت 2 کر کے پڑھی جائیں گی، یعنی 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ اس کے بعد 2 رکعت اسی طرح سے 2 رکعت کر کے 20 رکعت تراویح نماز ادا کریں گے۔ اگر آپ 4 رکعت پڑھتے ہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے۔ 20 رکعت اسی طرح سے مکمل ہوں گی۔ اب اس کی نیت کیسے کریں؟ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو زبان سے نیت کرنا، کوئی ضروری نہیں، کوئی لازم نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ دل کے اندر جو آپ کا ارادہ ہے، آپ کھڑی ہوئی ہیں، آپ نے دل کے اندر ارادہ کیا ہے کہ میں 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھتی ہوں، بس یہی نیت ہو گئی۔ اس کے علاوہ کوئی زبان سے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن علماء بیان فرماتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا یا مستحب ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت کریں تو اس طرح بھی کر سکتی ہیں، میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرے کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ یہ طریقہ ہے نیت کرنے کا زبان سے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ 20 رکعت ختم ہو جانے کے بعد پھر وتر کی نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ ہم نے پہلے وتر کی نماز نہیں پڑھی تھی، پھر چاہیں تو آگے نفل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو قرآن شریف ایک طرف سے پڑھا جائے تاکہ تراویح میں رمضان کے اندر ایک قرآن پورا ہو جائے، اور اگر حافظ نہیں ہے اور تنہا تراویح پڑھ رہے ہیں تو قیام میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی ایک سورت 30ویں پارے کی پڑھ لیں، یا الم تری کیف سے سورۃ ناس تک پڑھ لیں۔ اس طرح 2 مرتبہ کرنے سے 20 رکعت پوری ہو جائیں گی۔ عموماً تراویح میں قرآن مجید اس تیز رفتاری کے ساتھ پڑھا جاتا ہے کہ اس کے الفاظ کی صحیح طور پر ادائیگی نہیں ہو پاتی، تو نماز تراویح میں قرآن مجید اس انداز سے پڑھنا چاہیے کہ قرآن مجید کے الفاظ مکمل اور صاف ادا ہوں۔ یہ بہت تیز پڑھنا چاہیے کہ حروف کٹ جائیں، اور نہ ہی بہت سست روی سے پڑھنا چاہیے کہ سننے والے تھکاوٹ کا شکار ہو جائیں۔ رکوع اور سجود اطمینان کے ساتھ کرنا چاہیے، یعنی کم از کم 3 مرتبہ تسبیح کہی جا سکتی ہے، اور یہ حکم ہر نماز کے لیے ہے۔ تراویح میں جلدی رکوع سجود کی اجازت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص قرآن کو اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میری ایسی ویڈیو اور دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔